اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین کرام، آپ کو ہمارے چینل اسلام اینڈ نالج میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم اور مسکراہٹ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسوڑے یا تالو دیکھ لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف مسکراتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تو صرف تبسم فرماتے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو خیال کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دو دانتوں کے درمیان کشادگی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دانتوں کے درمیان سے ایک نور سا نکلتا ہوا نظر آتا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت معلوم ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہا شیطان کی طرف سے ہے اور تبسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی شخص اونچی آواز سے ہنسے اور اس ہنسنے کی آواز دور تک جائے تو یہ چیز کہا کہلاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے چہرے پہ ان بساط ظاہر ہو جس سے اس کے ہونٹ پھیلے محسوس ہوں مگر ہنسنے کی آواز بالکل نہ آئے تو یہ چیز تبسم کہلائے گی۔ اگر کسی شخص نے تبسم کیا مگر اس تبسم میں ہونٹ کھل گئے اور دانت ظاہر ہو گئے اور ہنسنے کی معمولی سی آواز بھی آئی تو یہ چیز ذاق کہلائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں حد درجہ کشش تھی، جاذبیت تھی، متانت تھی، آنکھوں میں ملاحت تھی، طبیعت میں خوش اخلاقی اور خوش مزاجی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں شفقت بھی تھی، محبت بھی تھی، عنایت اور لطف و کرم بھی تھا، محبت و مودت بھی تھی، نرمی اور رحم دلی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک اور مزاج اقدس میں سختی نہیں تھی، درشتی نہیں تھی، تنگی نہیں تھی، تند خوئی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لطف و کرم اور خوش مزاجی اور حلم کا پیکر تھے۔ اور اندازہ کیجئے کہ ان کمال صفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک قرآن حکیم میں اپنی رحمت قرار دیتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، وگرنہ اگر کہیں تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد سے چھٹ جاتے، یعنی دور ہو جاتے۔ سورہ آل عمران 159۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور فرمایا کہ نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ جانو اگرچہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملے۔ آئیے آج سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرتے ہوئے مسکراہٹ کو اپناتے ہیں اور سنت اور صدقہ کا اجر پاتے ہیں۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے خوش طبعی فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اس خوش طبعی میں بھی میں سچی بات کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے جائیں
تو آپ یہ جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روزانہ کی زندگی میں اکثر تبسم فرماتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہا مار کر نہیں ہنستے تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے بھی تھے اور مسکراتے بھی تھے۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ میں نے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات کرتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوش مزاج اور خوش طبع تھے کہ آپ کا ہنسی مذاق کبھی کسی کا دل دکھانے کا باعث نہ بنتا، نہ کسی کے لیے کبھی اذیت کا سبب ہوتا، نہ آپ کی گفتگو میں کبھی جھوٹ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ نواجذ مبارک یعنی داڑھ مبارک دکھائی دینے لگی، لیکن ایسا بہت ہی کم ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6571 میں بیان ہوا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جہنم سے گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا نکلے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت کے پاس آئے گا اور اس کے دل میں خیال ڈالا جائے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے۔ وہ لوٹے گا اور عرض کرے گا میرے رب میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ وہ پھر آئے گا لیکن اس کے دل میں خیال ڈالا جائے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے۔ وہ لوٹے گا اور عرض کرے گا میرے رب میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ وہ شخص عرض کرے گا یا اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو بادشاہ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور آپ فرما رہے تھے یہ اہل جنت میں سے ادنا کا درجہ ہے۔ ایک شخص جسے کفارہ ادا کرنا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک غلام کو آزاد کر دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی غلام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 2 مہینے کے روزے رکھ لو۔ اس نے کہا اس کی مجھ میں طاقت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس نے کہا میں اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسئلہ پوچھنے والا شخص کہاں ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں اسے دے دی اور فرمایا انہیں صدقہ کر دو۔ اس شخص نے پوچھا جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو اسے دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم مدینہ کے دونوں میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ بھی مجھ سے زیادہ محتاج نہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے حتیٰ کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر فرمایا اچھا تو پھر تم میاں بیوی ہی سے کھا لو۔ رواہ بخاری حدیث نمبر 6087۔ ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را، کہ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ ہونٹ دیکھے تو دل سے کہا بے شک اس یمنی عقیق کو بڑی ہی خوبصورتی سے تراشا گیا ہے۔ از جامی بیچارہ رسانید سلامے بر درگاہ دربار رسول مدنی را صلی اللہ علیہ وسلم، بیچارے جامی کی طرف سے سلام پہنچا دو رسول مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین کرام آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔